میں ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو اور دعاؤں کا قبول کرنے والا میں ہوں، ادعونی استجب لکم۔ تو یہ جو سارے مقامات ہیں، اور اس کے بعد اللہ کہا کہ بھئی اللہ کی اور بندے کی کوئی قربت نہیں ہے، اب اللہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں۔ کوئی بھی سوا اللہ کے جتنا قریب ہے بندے کے، نحن اقرب الیہ من، اب رگے جان سے زیادہ قریب اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فرمائیے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو قرآن میں ہے وہ قرآن کی روحانیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے اور بندے کا جو آپس میں جو تعلق ہے قرآن نے اس کو بخوبی بیان کیا ہے، اور یہ تعلق ظاہر ہے یہ ان ساری آیتوں سے۔ تو یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ قرآن میں روحانیت نہیں ہے، یقیناً قرآن میں روحانیت ہے۔ اس کے علاوہ کل کی مجلس سے میں نے روح کے متعلق عرض کیا تھا، نفس کے متعلق عرض کیا تھا کہ انسان کا نفس اور انسان کی روح جو ہے وہ لا فانی ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ روح باقی رہتی ہے قیامت تک، جب تک حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد یہ اٹھایا جائے گا۔ بہرحال یہ روح فنا نہیں ہوتی اس کے بعد۔ تو سب سے پہلے روحوں کی تخلیق کی گئی تھی جہاد کے لحاظ سے، یہ جسم تو بعد میں آیا، سب سے پہلے روحوں کی تخلیق ہوئی تھی۔ اب میں اس کو قرآن سے آپ کو اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ روحوں کی تخلیق کیسے ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں وعدہ الست، روحوں کو ایک جگہ کر کر اللہ فرماتا ہے کہ الست ربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ کس سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ روحوں سے مخاطب ہو رہی ہے، الست ربکم۔ سب کا جواب تھا کہ قالوا بلا، یقیناً آپ پروردگار ہیں ہمارے۔ تو اسی قسم کا دعویٰ صلوات بر محمد وآل محمد غدیر کی منزل پر دہرایا گیا تھا، یاد آ گیا آپ کو؟ الست اولیٰ بانفسکم، کیا میں تمہارے نفوس سے اولیٰ نہیں ہوں؟ جس طریقے سے اولیٰ بربکم ہے، الست اولیٰ بانفسکم، سبوں نے کہا کہ قالوا بلا، یقیناً آپ۔ تو اس کے بعد آپ نے امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فن۔ اس کے بعد قدرت کو بھی جوش آتا ہے، کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے روز ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، جب تک دین مکمل نہیں تھا، علی کی ولایت سے کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو تم پر تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں باری تعالیٰ کی خدمت میں اپنا ہاتھ جوڑ کر کہ حضور آپ تو کہہ رہے، آپ تو قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، ان تعدد نعمت اللہ کو، اس کا لا تعدد نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کوئی حد نہیں ہے۔ جب اللہ ایک طرف تو ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے آج ہم نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا۔ تو جب نعمتوں کی حد نہیں ہے تو پوری کیسے ہو سکتی ہیں نعمتیں؟ بتائیے۔ تو اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن اس کے یہ ہے کہ ایسی نعمت کو دیا گیا، ایسی نعمت دی گئی انسانوں کو کہ وہ ساری نعمتیں اس نعمت میں شامل ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی نعمت باقی نہیں، تو ساری نعمتیں اس کے اندر آ گئی۔ علی کی ذات میں ساری نعمتوں کا ایسا ہے،
صلوات بر محمد وآل محمد. تو الیوم اکملت لکم دینکم، اس طریقے سے اسلام کے اتمام نعمت کی منزل اور روحوں کا پوچھنے کا سوال. تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ بھئی یہ تو صرف انسان کی زندگی تک نہیں ہے، یہ قیادت جو ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یوم ندو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن وہ ہوگا جی کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو امام آپ کو گائیڈ کرتے ہوئے لے جائے گا وہاں پر اللہ کی خدمت میں، اور جو بھی حساب کتاب ہوگا اور کیا سب. تو جس قسم کا گروپ ہوگا اسی قسم کا امام ہوگا. اور امام المتقین کی حیثیت تو بالکل الگ ہے، صلوات پر محمد والے محمد. تو ہم تو امام المتقین کے ساتھ رہیں گے اس گروہ میں جب یہ سب کو پکارا جائے گا. اب ہر ایک گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلانے کا جو وعدہ ہے، ہم تو اپنے امام کے ساتھ رہیں گے. صلوات بر محمد والے محمد. اب قرآن کے متعلق آپ دیکھیے کہ قرآن جو ہے حقیقت کا بہت بڑا پہلو ہے. ہم نے کہ سارے اسلامک فلسفی اور جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی ہمارے پاس فلسفہ ہے وہ سب قرآنی فلسفہ ہے. تو حکمت کا بہت بڑا خزانہ قرآن میں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے 4 پہلو ہیں. تو 4 پہلو کیا ہیں؟ ایک تو پہلو جو ہے قرآن کا، وہ قرآن کی تفسیر ہے اور عبارت ہے قرآن کی. آپ نے عبارت کہا، تو عبارت کامن لوگوں کے لیے ہے کہ بس قرآن پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں، وہ عبارت. اس کے بعد دوسرا جو پہلو ہے قرآن کا وہ ہے اشارہ. تو اشارہ کس کے لیے ہے؟ یہ اشارہ اس کے لیے ہے جو قرآن کی تفسیر سے ہٹ کر قرآن کے باطنی پہلوؤں پر جو غور کرتا ہے. قرآن کی باطنیت ہے وہ اشارہ جو قرآن کا ہے، قرآن کا باطنی پہلو. اشارہ قرآن کا باطنی پہلو. اور اس کے بعد لطائف ہیں قرآن کے جیسے. تو قرآن کے جو لطائف ہیں وہ صرف خاص بندوں کے لیے ہیں جو لطائف کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ الفارابی جو ہے بہت بڑا فلاسفر گزرا تھا. میں تھوڑا سا ہٹ کے بیان کر رہا ہوں اس میں کہ اس میں یہ کہ الف لام میم حامیم عین سین قاف، اس قسم کے جو ہے حروف مقطعات ہیں قرآن میں، اس کے متعلق وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا الکندی کا. تو اس نے مغلطات قرآن پر ایک کتاب لکھی، غلطیاں قرآن کی. یہ ساری چیزیں کوئی سینس ہی نہیں ہے اس کا، یہ کیا. تو اس والا بھائی دیکھو میں تم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. اس کو بلایا فلسفے کا. اب دیکھیے امام کے سمجھانے کا طریقہ لکھا. تو میں تم سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. تو اپنے خاص دوست کو ایک خط لکھ رہے ہو جی، اس خط میں آپ کچھ پوائنٹس لکھتے ہیں، آپ میں کچھ اشارے ہوتے ہیں. وہ اشارہ آپ سمجھ سکتا ہے یا آپ کا دوست سمجھ سکتا ہے. ایک دوسرے شخص کو پڑھائے وہ اشارے تو بالکل اس کو سمجھے گا کہ بالکل بیکار ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وہ کہ قرآن جو لکھا گیا ہے وہ اپنے رسول کے لیے لکھا گیا ہے، اور جتنے اشارے ہیں یہ حروف مقطعات بندے میں اور اللہ میں جو نزدیکی ہے وہ نزدیکی کو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. تو یہ لطائف. اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے حقیقت قرآن. حقیقت قرآن سوائے ائمہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے. سوائے ائمہ جو ہے حقیقت قرآن، باطن قرآن اور حقیقت قرآن. تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ ما یعلم تفسیرہ الا اللہ والراسخون فی العلم. جی قرآن میں سیدھی باتیں ہیں جی جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی جو تجویز